ایک صاحب نے اپنے دفتری کام کے بارے میں پوچھا کہ ایک دفتر میں کام کر رہا ہوں اور وہاں کسی وجہ سے چیکنگ کے دوران اور آخر میں آڈٹ کے وقت میں کوئی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، اور ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میں کام کو چھوڑ دوں، اور لیکن وہ جو محکمہ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جی، اس کے لیے بات کو میں پورا سمجھ گیا۔ اس کے لیے التماس یہ ہے کہ اگر کسی ایسے ادارے میں یا ایسی پوسٹ پہ بندہ کام کرتا ہو کہ جہاں رشوت دینی پڑتی ہو، اس کے بغیر کام ہی نہ ہوتا ہو، بس اوقات ایک سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے، بہت آباب میں آ رہا ہے سوال یہ والا کہ ایک سیٹ پہ میں چلا گیا، اب اوپر والا مانگتا ہے، آفیسر مانگتا ہے کہ تم لوگوں سے لو، میرا حصہ دو ورنہ یہ سیٹ چھوڑ دو۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ کچھ فائلیں ہیں، پراپرٹی وغیرہ کے کاغذات ہیں، ماحول ایسا بس اوقات بعض دفاتر کا، اور بعض دفتر تو الحمدللہ ایسے ہی کہ جس میں سے رشوت کا خاتمہ ہو گیا، خود دیکھا جا کر پاکستان کے اندر رشوت کا بالکل خاتمہ، زیرو کرپشن۔ پاسپورٹ کے اندر دیکھا، پاسپورٹ کے اندر آپ خود جمع کرا دیں، فیس جا کے خود جمع کرا دیں، لائن میں لگنے کی کوشش کی، جب لائن سے بچنے کے لیے پیسے باہر دے رہے ہیں۔ غلطی محکمے کی نہیں، محکمانہ جو طریقہ کار ہے، آپ کے پاس کاغذات پورے ہوں، جو قوائف ہے وہ پورے ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ فیس جمع کراتے اندر جاتے ہیں، پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں آنے تک آپ کے اوپر 1 روپیہ بھی رشوت لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بالکل نہیں پیش آتی۔ آپ دیکھیں وہ شناختی کارڈ کے دفتر میں چلے جائیں، وہاں بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ نے تقاضے پورے کیے ہیں آپ سے کوئی رشوت نہیں مانگے گا۔ تیسرا جو ڈومیسائل کا محکمہ ہے، ڈومیسائل کا اس وقت خود پورا نظام اچھی طرح دیکھا، 1 روپیہ وہاں رشوت دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بشرطے کہ قوائف درست ہوں۔ محکمہ لائسنس کا، ڈرائیونگ لائسنس کا محکمہ اس وقت پنجاب کے اندر، محکمے کے اندر بندہ ڈرائیونگ جانتا ہو، ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور اس کے بعد لائسنس ہاتھ میں آنے تک 1 روپیہ کوئی نہیں مانگتا۔ الحمدللہ نظام بنانے والوں نے نظام بنایا، لیکن ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی۔ ہم عام طور پر یہی ترجمہ کرتے ہیں، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی، لیکن میں عربی کی وہ جو حدیث ہے وہ دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ الراشی والمرتشی، راشی کہتے ہیں رشوت دینے والا، عربی میں راشی کہتے ہیں رشوت دینے والا، اور مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والا۔ حدیث کا یہی ترجمہ ہے۔ بس اوقات کہتے ہیں نا وہ فلاں افسر بڑا راشی ہے، غلط لفظ ہے، غلط لفظ ہے، وہ مرتشی ہے۔ راشی تو یہ دینے والا ہے، اور ہمارے معاشرے میں مصیبت کیا ہے کہ رشوت دینا جو ہے وہ عیب نہیں سمجھا جاتا، رشوت لینا عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دونوں جہنمی ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا، رشوت دینے والا عیب نہیں سمجھتا، اس کی پتہ کیا پہچان ہے؟ آپ بیٹھے ہوں ولیمے کی محفل میں، دوسرے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں، ایک بندہ کہ دیکھو نا کیا حال ہو گیا، دیکھو میں نے وہ میٹر لگوانا تھا گیس پر اپنے نئے گھر کے اندر، تو اتنے 1000 روپے مجھے رشوت دینی پڑی ہے۔ پھر محفل میں کہتے ہیں میں نے میٹر لگوانا تھا، اتنے 1000 روپے رشوت دینی پڑی ہے، تب میٹر لگا۔ لیکن کوئی رشوت لینے والا بھری محفل میں نہیں کہتا میں نے اتنے لاکھ روپے رشوت لیے اس کام کی، اور میں عام طور پر رشوت لیتا رہتا ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے کا رویہ یہ ہے کہ رشوت دینا عیب نہیں ہے، وہ لینا عیب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جہنمی قرار دیا۔ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی۔ اور آپ اگر نیٹ پر دیکھیں گے نا تو آج کل بھی اور چند سال پہلے بھی زیرو کرپشن جس ملک کے اندر ہے نا، جو ملک، اس میں ایک ڈنمارک بھی ہے، ڈنمارک زیرو کرپشن، وہاں رشوت نہیں، بالکل رشوت بھی نہیں وہاں،
تو وہاں جب جانا ہوا تو وہاں باقاعدہ وہاں ریڈیو میں بعد میں میرا لیکچر بھی ہوا وہاں قم کے قومی ریڈیو اسٹیشن میں. تو وہاں جب جانا ہوا تو وہاں اس پوائنٹ پر خاص طور پر بات ہوئی کہ جی یہاں رشوت لینے پر کیا بہت سخت سزا ہے، جو یہاں بالکل کہیں بھی رشوت نظر نہیں آتی. تو اس کا جواب بڑا عجیب انہوں نے دیا. کہنے لگے یہاں رشوت دینے کی اتنی سزا نہیں، لینے کی اتنی سزا نہیں جتنی دینے کی سزا ہے. آپ صرف یہاں آفر کر کے دیکھیں، لینا بڑی دور کی بات ہے، صرف آفر کر کے پیشکش کر کے دیکھیں ذرا رشوت کی. پہلے آپ جیل جائیں گے، آپ کے لیے الگ سزا ہوگی. وہاں تصور نہیں، تصور ختم کر دی. اور وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے غیر شعوری طور پر اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی. معلوم ہوا دینے والا پہلا گناہگار ہے. اس لیے بھرپور کوشش ہو رشوت کے بغیر کام کرا لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑی سی ترتیب بنا لیں. سفارش کرانا جائز ہے، جائز کام کی سفارش کرانا جائز ہے. بعض حضرات نا سفارش اور رشوت دونوں کو رگڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے معاشرے کو نا رشوت اور سفارش نے تباہ کیا ہے. ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ رشوت کو الگ ذکر کریں، سفارش کو الگ ذکر کریں، اس لیے کہ اچھی سفارش اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، جو غلط کام کی سفارش کرتا ہے اس کا گناہ اس پر ہوتا ہے. تو اچھے کام کی سفارش سے کام لے لیجیے. اور دوسرا یہ کہ جو ان صاحب نے پوچھا کہ میں ایسی سیٹ پر ہوں جہاں رشوت دی جاتی ہے، کہتے ہیں وہ رشوت لے، تو ایسی صورت کے اندر بھرپور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچا لے. لیکن اگر ایمانی قوت ہو، صبر کر سکتے ہوں، برداشت کر سکتے ہوں، تو اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، معذرت کر لیجیے. لیکن اگر اندیشہ ہو کہ میں ملازمت چھوڑ دوں گا، فاقوں مروں گا، تو ایسی صورت میں اب حدیث ذہن میں رکھنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی کبھی محتاجی اور فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. کبھی کبھی محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی. تو اگر ایمانی قوت اتنی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اسی سیٹ پر رہے اور توبہ اور استغفار کرتا رہے، اللہ سے رجوع کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، لیکن توبہ اور استغفار جاری رکھے. اور کوئی بات ذہن میں ہوتا